یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہائے سیدہ زینب یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہائے غمزدہ زینب یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بے پناہ ظلم و ستم تجھ پلئی ڈھائیں گے، مار کر تجھے درے خیمے بھی جلائیں گے، چھین لیں گے سر سے بھی تیری اردا زینب، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہائے سیدہ زینب یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہائے غمزدہ زینب یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سینہ علی اکبر برچھی سے چھدا دیکھا، کٹتے کند خنجر سے بھائی کا گلا دیکھا، ان کی منادی کرتے ہوئے لوٹے ہوئے قافلے پر نظر کیجئے، جس میں کچھ لوٹی ہوئی بیویاں ہیں جن کی مانگیں اجڑ چکی ہیں اور گودیوں بچوں سے خالی ہو چکی ہیں۔ کبھی ان کے سروں پر ان کے وارثوں کا سایہ تھا، کبھی ان کی گودیاں بچوں سے آباد تھی۔ آج یہ بے والی و وارث ہیں۔ اس قافلے کی نمائندگی کرنے والا کربلا میں ابدی نیند سو رہا ہے۔ آگے آگے ایک علم ہے، اس علم سے علمدار کا حال پوچھئے، یہ علم بتائے گا عباس علمدار نے حسین کی نصرت کا فریضہ کس طرح ادا کیا۔ ہاں، اس علم سے بنا ہوا مشکیزہ بتائے گا کہ عباس نے اسے کس طریقے سے حفاظت کی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، بہادر علمدار نے آخری سانس تک علم کو جھکنے نہ دیا۔ جب دونوں بازو قلم ہو گئے، اس وقت بھی شیر نے علم کو سینے سے لگائے رکھا، مگر جب گزر سے سرشگافتہ ہوا آپ رہوار سے گرے، اس وقت یہ علم بھی شہید ہو گیا۔ سکینہ کی پیاس آخری دم تک عباس بے چین کیے رہی۔ وہ جب تک دم میں دم رہا مشکیزے کی حفاظت کرتے رہے، مگر جب مشکیزہ تیروں سے چھلنی ہو گیا اور تمام پانی بہہ گیا تو عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ مظلوم کربلا کمر پکڑے ہوئے لاش علمدار پر اس وقت پہنچے کہ شیر ترائی میں موت کی نیند سو چکا تھا۔ عباس کا بہتا ہوا خون جیسے زبان حال سے کہہ رہا تھا، جب کبھی بھی وفاؤں کے تذکرے دہرائے جائیں گے تو عباس کا نام سر فہرست آئے گا۔ حسین شہادت علمدار کی خبر دینے خیمے کی طرف اس طرح لوٹ رہے تھے کہ کمر خمیدہ ہو چکی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ علی اکبر کے ہاتھوں میں عباس کا علم تھا جو بھتیجی کو چچا کی موت کا پیغام دے رہا تھا، اور علم پر عباس کے خون ناحق کے چھینٹے تھے اور سرزمین کربلا کی ایک تاریخ مرتب کر رہے تھے۔ ہاں عزیزان گرامی، ننھے ننھے بچے سکینہ کے گرد جمے تھے اور العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے، اور سکینہ کہہ رہی تھی وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے، لیکن عزیزان گرامی علم تو
علمدار وہ نہ آیا۔ سکینہ اپنے چچا کے دامن سے جا کے، اپنے بابا کے دامن سے جا کے لپٹ گئی تھی اور کہہ رہی تھی اے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے میرا چچا عباس چاہیے۔ سوگوارو عباس کے علم کے بعد اب زینب و کلثوم کی عماریہ آپ کے جذبہ عقیدت و ہم کو ابھارتے ہوئے گزر رہی ہے۔ زینب و کلثوم نے کربلا میں فاطمہ زہرا کی نشانی کا حق ادا کر دیا، دین پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ سجدہ عالم کو اگر مباہلے کے میدان میں رسول کے ساتھ جانا پڑا تو یہ شہزادیاں بھی حسین کے ساتھ دین کی نصرت کے لیے نکل پڑی۔ ہاں ان شہزادیوں نے کربلا میں حسین کے ساتھیوں کو محمد کو جلتی ہوئی ریتی پر اپنے خون میں لوٹتے ہوئے دیکھا، ششماہ علی اصغر کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا، اور پھر وہ المناک منظر بھی دیکھا جب شمر کا خنجر بوسگاہ رسول پر چل رہا تھا اور فاطمہ زہرا کی کمائی رہی تھی۔ مدینہ رسول میں داخل ہوتے ہوئے میں کلثوم نے اس طرح مرثیہ پڑھا ہوگا، ہمیں قبول نہ کر جب چلے تھے تو ہمراہ عزیزوں کا مجمع تھا، اب آئے ہیں تو مانگیں اجڑ چکی ہیں اور گودیاں بچوں سے خالی ہو چکی ہیں۔ زینب کبریٰ نے نعرہ کیا ہوگا اے خدا رسول، اے نانا آپ کی بہو کی مصیبتیں اٹھا کر آئی ہیں، نانا آپ کی امت نے اجر رسالت یوں ادا کیا کہ آپ کے پارہ جگر حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا میں شہید کر دیا اور ہمیں اسیر بنا کر دیار بدیار پھرایا۔ ان عماریوں کے بعد فاطمہ زہرا کی کنیز فضہ کی عماری کی زیارت کیجئے، اہل عزا فضہ سے واقعات کربلا معلوم کیجئے۔ فضہ بھی ان شہزادیوں کے ساتھ مصائب کی منزلوں سے گزر رہی ہے۔ فضہ نے بھی اسیری اور دربدری کی آفتیں جھیلی ہیں۔ جب حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے تھے تو جہاں اہل حرم کو سلام کیا تھا وہاں فضہ کو بھی سلام سے نوازا تھا۔ آپ بھی فضہ کو سلام عقیدت پیش کیجئے۔ فضہ نے مدینہ پہنچ کر قبر فاطمہ پر اپنے آپ کو گرا دیا ہوگا، روتے ہوئے کہا ہوگا شہزادی آپ کی کنیزیں آپ کے لال کا پرسہ دینے آئی ہیں۔ اس عماری کے بعد عزادارو جناب رباب کی عماری کا استقبال کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کرو۔ اس بیوے کے حال پر آنسو بہاؤ جس کی کتاب حیات کا ہر باب درد و غم کا نمونہ ہے۔ رباب کربلا سے اپنے شوہر کی جدائی کا داغ لے کر آئی ہے، اس نے کوفہ اور شام کی منزلوں میں بڑے مصائب جھیلے ہیں۔ فاطمہ صغریٰ سے کہو ماں کی اجڑی ہوئی مانگ اور خالی گود پر نظر کرے۔ ام البنین سے کہو رباب سے حسین اور عباس کا حال معلوم کرے۔ رباب قید خانہ شام میں اپنی تمناؤں کو دفن کر کے آئی ہے، ذرا اس سے سکینہ کا حال پوچھئے اور اس طفل معصوم کا حال دریافت کیجئے جو باپ کے ہاتھوں پہ ذبح کر دیا گیا۔ علی اصغر کا جھولا رباب کی عماری کے ساتھ ساتھ گزر رہا ہے۔ ارے کس دل سے رباب نے علی اصغر کو سب کیا ہوگا، اور جب خون میں ڈوبی ہوئی علی اصغر کی ننھی سی لاش دیکھی ہوگی تو رو کے کہا ہوگا میرے چاند اے میرے علی اصغر کیا ماں سے روٹھ گیا؟ علی اصغر کا جھولا اولاد والوں سے انصاف کا طالب ہے، سوال کر رہا ہے کیا اس عمر کے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ آج بھی کربلا کا ننھا شہید انسانیت کی روح کو تڑپا رہا ہے، آج بھی لاکھوں دلوں میں اس کی یادوں کے چراغ روشن ہیں، اس کا وہ پیغام آج بھی ذہنوں میں محفوظ ہے جو اس نے اپنی زبان بے زبانی سے دیا تھا۔ پیغمبر اسلام، اے کون و مکاں کے سردار، اے ہادی اعظم، اے طٰہٰ و یاسین، اے مزمل و مدثر، آپ کے نواسے کے عزادار، آپ کو اور معصومہ عالم کو ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہوئے آپ کی عالی مرتبت بارگاہ سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کو اپنے اسوہ جمیل کی ایک شعاع عطا فرما دیجئے۔ یا حسین کالی ہماری میں جو سب اہل حرم ہے، کالی ہماری میں جو سب اہل حرم ہے، رسالت کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ جلوس ہماری اس واقعے کی یاد دلا رہی ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، عزیزان گرامی، زینب ایک امام کو بچا کے نہیں لائی بلکہ دو اماموں کو بچا کر لائی ہے۔ کون زینب؟ یہ حسین کی بہن زینب ہے کہ جو بعد شہادت حسین
عباس بن چکی تھی۔ کون؟ زینب، کہ جس نے عابد بیمار کو بھی بچایا، امام محمد باقر کو بھی بچایا۔ یہ جو قافلہ بچا کر لائی اس ذات کا نام زینب ہے۔ یہ رسول کی نواسی ہے زینب کہ بعد شہادت حسین جو عباس بن چکی تھی، کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے شام تک مصیبتوں کو برداشت کرتی رہی۔ آپ کو معلوم ہے زینب پہ کیسی کیسی مصیبتیں پڑی۔ زینب نے ہر مرحلے پہ صبر کا مظاہرہ کیا، لیکن جب زینب ایک منزل پہ پہنچی ہے تو ٹھہر گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے؟ جب یزید کا دربار آیا تو زینب رک گئی۔ رباب قریب آؤ، ام کلثوم قریب آؤ، میں بددعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ ایک مرتبہ عابد بیمار نے ہتھکڑیوں بیڑیوں کو سنبھالا، اپنی پھوپھی کے قریب آئے، پھوپھی جان ارے بابا کے چہرہ انور پہ تو نگاہ ڈالیے۔ اب بہن نے دیکھا، آنکھوں بہن سمجھ گئی اگر بددعا کر دی تو بھائی کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ یا علی کہہ کے دربار میں قدم رکھا، سیدانیوں نے حصار میں لے رکھا ہے۔ شرابی یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تعارف کراؤ، ملعون تعارف کرا رہا ہے۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا میں علی کی شریف بیٹی سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ دربار میں حبشی غلام تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ اس گھر کی کنیز فضہ بلند ہوئی، یزید کے سامنے آئی، تیری یہ مجال اس کنیز کے ہوتے ہوئے تو علی کی شریف بیٹی سے کلام کرے۔ یزید کہتا یہ ضعیفہ کون ہے، اس کے تازیانہ لگایا جائے۔ ظالم تازیانے کو لہراتا ہوا آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ فضہ نے دربار میں کھڑے ہوئے حبشی غلاموں کو دیکھا، متوجہ ہوئی، اے حبشی غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہارے قبیلے کی عورت کے تازیانہ لگ رہا ہے، تم کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ حبشی غلام تلواریں لے کر یزید کے مقابلے پہ آ گئے۔ یزید اگر ہمارے قبیلے کی عورت کے ایک بھی تازیانہ لگا دربار میں خون کی ردیاں بہ جائیں گی۔ بس اس منظر کو شہزادی زینب نے دیکھا، دریا کا رخ کیا، اے عباس فضہ کو بچانے والے موجود، لیکن آئے زینب کو کوئی بچانے والا نہیں۔ زینب دربار کی منزلوں سے گزری، زندان کی منزلوں سے گزری، پروانہ ملا رہائی کا۔ عابد بیمار قریب آئے، پھوپھی جان رہائی نصیب ہو گئی۔ زینب طرف گئی، اے عابد بیمار جب سے میرا بھائی شہید ہوا ہے زینب دل بھر کے نہ رو سکی، فرش عزا کو بچھایا جائے۔ پہلے فرش عزا زینب نے بچھایا۔ آپ کو معلوم ہے تبرکات آنے شروع ہوئے، سب سے پہلے سیدانیوں کی ردائیں آئی، ہر بی بی آگے بڑھی، ایک ایک ردا کو لیا، لیکن ایک ننھی سی ردا تھی جس کا لینے والا کوئی نہ تھا۔ رباب آگے بڑھی، سکینہ کی ردا کو لیا، زندان میں لا کے رکھ دیا۔ اس کے بعد سرہائے شہداء آئے، زینب آگے بڑھی، ایک ایک کے سر کو لیتی ہے، ہر بی بی اپنے وارث کے سر کو لیتی ہے۔ لیلا نے علی اکبر کے سر کو لیا، رباب نے علی اصغر کے سر کو لیا، ام فروا نے قاسم کے سر کو لیا، جناب زینب نے آقا حسین کے سر کو لیا۔ ایک سر اور آیا، معلوم ہے اس کی کیفیت کیا تھی؟ جب جناب زینب کے سامنے آیا اس وقت تک آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی جناب زینب کے سامنے آنکھیں بند ہو گئی، وہ سر عباس کا سر تھا۔ اللہ اکبر! دو ننھے ننھے سر اور آئے، یہ کس کے سر تھے؟ یہ آن و محمد کے سر تھے۔ جب بھی کوئی سر آتا تھا ارے ہر سیدانی اس سر پہ ماتم کرتی تھی، لیکن جب آن و محمد کے سر آئے زینب نے سروں کو لیا، پیچھے ہٹی، سیدانیوں آن و محمد پہ ماتم نہ کرنا، ان کی ماں زندہ ہے، جب تک زندہ رہے گی اپنے بھائی حسین کا ماتم کرتی رہے گی۔ سروں کو لیا، ایک گوشے میں لے جا کر رکھ دیا۔ اب یہ قافلہ کربلا کے لیے روانہ ہونا چاہتا ہے۔ شہزادی زینب عابد بیمار ایک ایک کو سوار کرا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب عماریاں سیاہ ہو چکی ہیں۔ یہ قافلہ شام سے کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ میں 40 کے مصائب نہیں پڑھوں گا، آپ جلوس کی مجلس میں 40 کے مصائب
کو سنیں گے۔ زینب کربلا پہنچی اس قافلے کو لے کر، کربلا کو الوداع کہا، لیکن جب کربلا سے تمام سیدانیاں چلنے لگی تو ہر بیوی سوار ہو گئی، لیکن ایک بیوی تھی جو سوار نہ ہوئی۔ وہ کون تھی؟ وہ رباب تھی جو کربلا کی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں کربلا سے نہ جاؤں گی۔ عابد بیمار آگے بڑھے، اے اماں میری غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی، لیکن رباب چلی ایک وعدہ کر کے، اے میرے سرتاج، ارے رباب جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہ بیٹھے گی۔ یہ قافلہ کربلا سے چلا، مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی مدینے کے ایک مرتبہ شہزادی زینب نے پوچھا، میرے لال عابد بیمار یہ کون سا شہر ہے؟ آپ نے آسانی سے سن لیا، میں نے آسانی سے پڑھ دیا، یہاں پر میری اتنی بہنیں کھڑی ہوئی ہیں، اتنی مائیں کھڑی ہوئی ہیں، اگر میری کوئی بہن 1 سال کے بعد اس بستی میں آئے اور پوچھے ارے یہ کون سی بستی ہے، ارے زینب 1 سال کے بعد اجڑ کے آ رہی ہے، عابد بیمار نے کہا یہ مدینہ ہے۔ ارے زینب نے اپنی زندگی میں باہر سے کبھی مدینہ نہ دیکھا تھا۔ بشیر کو بلایا گیا، اے بشیر اعلان کرو کہ قافلہ آ گیا۔ بشیر علم کو لیے ہوئے مسجد النبوی میں پہنچا۔ ارے حسین شہید کر دیے گئے، محمد حنفیہ کو خبر معلوم ہوئی، ارے دوڑے ہوئے اس قافلے کی جانب آئے۔ ابھی علی کے بیٹے ہیں محمد حنفیہ، صلاحیتاً کربلا میں نہیں گئے تھے، امام حسین کے حکم سے مدینے میں تھے، لیکن جیسے ہی سیاہ ماریوں کو دیکھا ارے غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ غلام آیا، اے عابد بیمار آپ کے چچا بے ہوش ہو چکے ہیں، اگر آپ قریب نہیں جائیں گے روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی۔ عابد بیمار قریب آئے، اپنے چچا کو سر کو اپنے زانوں پر رکھا، ارے پانی کے چھینٹے دیے۔ عابد بیمار رونے لگے، کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں آپ کا بھتیجا عابد بیمار۔ ارے عابد بیمار، ارے 24 سال کے سن میں کیا داڑھی سفید ہو جاتی؟ اے چچا آپ نے سنا آپ کی یہ حالت ہو گئی۔ عابد بیمار نے اپنی نگاہوں سے یہ منظر دیکھے، جزاک اللہ خیر الجزا، ارے پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو چکی ہیں، ہاں یہ آخری پرسا سے ہماری کا ہے، اگلے سال زندہ رہے گا وہ غم منائے گا۔ مولا تمہاری تمام حاجتوں کو پورا کرے اور جو دلی مرادیں لے کر آئے ہوں وہ پوری ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، ایک روایت میری نگاہوں سے اور گزری، وہ روایت یہ تھی کہ جب شہزادی ام البنین اور جناب صغرا اس خیمے کے قریب آئیں جہاں پہ جناب زینب بیٹھی ہوئی تھی، ایک مرتبہ جناب ام البنین آگے بڑھی اور کہا میں اپنی شہزادی زینب سے ملنا چاہتی ہوں۔ بس زینب تڑپ گئی، اماں آپ نے نہیں پہچانا، ارے میں ہی دکھیاری زینب ہوں۔ وہ ایک مرتبہ سینے سے لگایا، بین کرنے شروع کیے۔ ام البنین نے ایک سوال کیا، میری شہزادی با اتنا بتا دیجئے میرے آقا حسین کا کیا ہوا؟ نہ عباس کے بارے میں پوچھا، نہ اپنے کسی بیٹے کے بارے میں پوچھا، با اتنا پوچھا کہ میرا آقا حسین کیا ہوا؟ شہزادی زینب نے رو کے کہا کربلا میں شہید ہو گیا۔ با ایک مرتبہ ام البنین کے چہرے کا رنگ بدلا اور کہا کیا عباس نے کربلا میں وفا نہیں کی؟ ایک مرتبہ زینب پر رقت طاری ہوئی، اے اماں جب تک میرا عباس زندہ تھا کسی کی ہمت نہیں تھی جو خیموں کی طرف دیکھ سکے۔ ارے میرا عباس دریا کے کنارے بازو کٹا کر سو گیا۔ اے اماں عباس کی شان
کا وقت ہے، لا دو مجھے کفن دینا. حسین نے رو کر میری بہن دینا. حسین نے رو کر میری بہن دینا. یہ آسمان بھی لرزے گا چند لمحوں میں، لہو زمین سے ابلے گا چند لمحوں میں. لئی نکاح رہا ہے میرا دہن زینب. حسین نے رو کر میری بہن دینا. حسین نے رو کر میری بہن دینا. کوئی انگوٹھیاں لوٹے گا، کوئی میری قبا، لکھا ہے میرے مقدر میں یہ بھی اہل جفا نہ رہنے دیں